100 کاٹو. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ پرچوں کی تعداد اتنی کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم. اب اللہ کا اور فضل ہوا, اب پرچوں کی تعداد اتنی کہ پولیس والوں کو بھی نہیں معلوم. جدھر چاہیے, جس شہر چاہیے, جس تھانے چاہیے, پرچے دے پرچے, پرچے دے پرچے. لیکن یہ پرچے جو ہے خدا کی قسم یہ بخشش کا پروانہ ہے, اور یہ ہماری وصیت ہے انشاءاللہ. جب ہم مریں گے ہم نے ہمارے کفن میں دیکھنا ضرور ہے, ایک پاس سے پرچے پہ ہوں گے انشاءاللہ. یہی وہ وجہ ہے. تحریک لبیک والوں کو خدا کی قسم آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا انشاءاللہ. بہت ہائی پروفائل آفیشلز کی میٹنگ ہوئی. اس میں جب یہ سارا ظلم ستم کر چکے نا, اس کے بعد تو ایک انتہائی ایک سینئر آفیسر تھا, اس نے یہ کمنٹ پاس کیا میٹنگ میں. اس نے کہا جناب ہم نے بڑا ظلم کیا, ہم نے بڑا ستم کیا اور ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے, ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, جان بوجھ کر ان کے بوڑھے ماں باپ کو تک, ان کی بیوی بچیوں کو بھی اٹھا کے لے آئے, سب کچھ کیا. لیکن پھر بھی دیکھو جی, سوچو نا, اتنا سب کچھ کر جان دے باوجود ادھر بیٹھے ہوں جی بس ٹھیک ہے, ہم تو چشتیاں ایسے سارے پھاڑ لے. تو پھر جناب اور سائرن بات جانتے, وائرلیس تے کالاں بات جان, کیا ہو رہا ہے جی, یہ چشتیاں میں مسجد کے سامنے پھر لبیک کے نعرے لا گئے. یہی ہوتا تھا نا, 10 بندے اندر لے کے جانتے سن, 100 بندے اور آ کے لبیک کا نعرے لا گئے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کلپ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس میں ایک بہت سینئر پولیس کا افسر اور ساروں کو جمع کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, لڑان ہستے چلو لے کے جا رہے تھے لبیک آ لینا, ہم تو تھے خالی ہاتھ, ہم تو اس چیز کے ٹائل بھی کوئی نہیں. تو پتہ کیا کہتا ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھاگتا ہے تو دیکھ کے سارے بھاگ جاتے ہیں. کلیش کوفہ تو آرڈر کو نستے کیوں ہوئی, کٹا تسن لائیاں, یہ تو حضور کے غلام جناب بغیر جوتیاں والے نہ ساڑھے کو نہ ڈنڈے نہ سوٹے نہ کلیش کوف. ابھی دے تو کسی نے چلانے میں کوئی نہیں آتی, لیکن کفر پریشان ہویا اور طالبان پتہ ہو بھائی جہاز ہیلی کاپٹر اڑا کے لائے گئے. انہوں نے کہا کہ نہ کسی یونیورسٹی کے نہ کالج کے تھے, ہیلی کاپٹر کس طرح اڑ گئے. ہم نے کہا یہ عشق مصطفیٰ کی پاور. کیوں جی, اور کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بھاگتا ہے نا, اس کو دیکھ کے پیچھے 10,000 اور بھاگ جاتے ہیں. ہم نے کہا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, تو لبیک والے کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے, لبیک والوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب گولی چلتی ہے تو پھر ایک نہیں جاتا. حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ یہ ہے وہ لبیک والے جن کے سینوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کی وہ حرارت ہے کہ جب بھی گولی چلے گی, لبیک والے اگر ایک کا سینہ گولی سے کھڑی ہوگا تو پھر ایک ہٹے گا, ایک گرے گا, پیچھے 10 نہیں 100 آ کر سینہ مار کے لبیک کا نعرہ لگا کے کھڑے ہو جائیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اور بندہ پولیس والا کہتا ہے جناب ہم ان کو نہیں گرا سکتے, نہ ہم ان کو جھکا سکتے, لبیک ایسی روک کوئی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا جناب آپ پھر اس کی ریزن دیں, کیوں, وائی. اس نے پتہ آگے کیا کہا, اس نے کہا جناب گل یہ ہے کہ اسی جتنا ظلم کریے نا تینا اس تو ثواب ہی ثواب ہے. انہوں نے کہا تسی کہندے ہو ظلم کریے, اسی جا کے جناب انہاں دا گیٹ توڑیے, بوا ایک کہندے نے واہ جی واہ سبحان اللہ, آج تو ہمارے نصیب جا کے حضور کی عزت کی وجہ سے جناب بوا ٹوٹ گیا. پھر کہندے نے سینہ کی چک کے لے کے جائیے, بندہ کہتا واہ واہ یا اللہ تیرا شکر ہے, پوری رات زندگی تلائی رضائی کے اندر گزاری, آج حضور کی عزت کے لیے تھانہ جانے کا موقع مل گیا. وہ بچہ ادھر بیٹھا ہے جس نے فون کیا تھا, بلال رضوی کدھر ہے جی بلال رضوی, آیا نہیں ہے. چلو اور میں نے آج کلپ دسیا, اور بچہ ہے 15 سال اس کی عمر ہونی ہے بہت مشکل. تو فون کر رہا ہے پولیس والے نے, کہندا جناب میں سنا ہے کہ لبیک والے نے تسی پھاڑے ہو, حضور کی عزت ناموز کی وجہ سے. کہ کوئی بندہ, اچھا پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ حضور کی عزت کے لیے باہر نہ نکل آئے, تو تسی حضور کی عزت ناموز کے پہلے دارہ میں پھاڑے ہو. اس کے نہیں پکڑ تکڑ تو نہیں ہو رہی, اس کے نہیں اگر ہو رہی ہے تو پھر میرا اے ایڈریس ہے, اس کے اے میرا پتہ ہے, تو تم مینوں بھی لے جائی. مجھے بھی بڑا شوق ہے ناموز سے سالوں تو اگے ہو. سینئر افسر کہندا ہے جناب پھر اسی نہ کی پرچہ کٹیے, تو یہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ, اسی جتنی دفعہ لائیے نا یہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ, آج تو ہمیں بخشش کا پروانہ مل گیا.
پھر ہم ان کو کہتے ٹھہرو مولوی دنوں کڑی لائیے سے کڑی لانے تو پھر رویا رویا نہیں کرتے کہ مجھے کڑی کیوں لگائی، تو پھر کہتے ہیں لبیک کا نعرہ لگا کے کڑی چوم لیتے، تو پھر کہتے ہیں واہ جی واہ آج تو حضور کے نام پر جنتی کنگن میری کلائیوں میں آ گئے، پھر کہتے ہیں سینہ کی تھانہ لے کے جائیے، تو پھر بھی کہتے ہیں جی واہ ایک ایک سانس کل کو ہمارا ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنے گی، پھر جیل لے کے جائیے تو پھر بھی جناب کہتے ہیں واہ جی واہ جتنے دن گزرے لڑکے ساڑھے نال جاندے سے ڈیالہ جیل تو انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہو کے واپس آئیے نا تو آگ نہ گہری ساز لے کے اس طرح ٹیک لا کے پہندے سے کہتے ہیں او شکر ہے یارا رہا نہیں ہو گئے، کہتے ہیں شکر اللہ دا آج رہی کوئی نہیں ہوئی جی، چلو 2-4 دن جڑے لگ رہے ہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے، تو بندہ کہنے لگے ان کے جناب انہاں سے ثواب ہی ثواب ہے، انہاں کی تسی 1 مہینہ نہیں 2 نہیں 6 مہینے ٹکو ان کا وہ میٹر ان کا ثواب والا چلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تو لڑا جا سکتا ہے، ثواب کے ساتھ تو لڑا نہیں جا سکتا، کیوں نہیں؟ ثواب کے نام سے کوئی نہیں لڑ سکتا نا جی، تو بس یہی وہ باتیں ہیں، اور یہ سارا کیوں ہے جی کام؟ کبھی آپ نے سوچا ہے حضرت صاحب ہمیں بڑی بڑی تعلیم فرمایا کرتے تھے، بڑی بڑی جناب آپ نے ہمیں حدیث مبارکہ سنائی، اور یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جذبے پھر ٹھنڈے نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے، میں بھی مفتی صاحب سے ابھی آتے ہوئے یہی میں عرض کر رہا سانوں یہ پتہ ہے 100% کہ ابھی ہم نے پھر بھی جیل جانا ہے، تحریک تنظیموں میں یہ کام لگے رہتے ہیں، حق اور باطل کا معاملہ چلتا رہے گا، لیکن میں جب اڈیالہ کی جیل سے رہا ہوا نا جی، یقین کریں اڈیالہ کی جیل سے جیسے انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر نکالا، اکیلی اس دن میری ایک ہی رہائی ہوئی، تو میں نے اس طرح میں دوبارہ جیل کے دروازے کی طرف میں مڑا، اور یقین کریں جیل کے دروازے کو دیکھنا تو میں نے کہا اور میں نے یہ دعا کی کہ میں نے یا اللہ پتہ نہیں جیلی سیری ساری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ تو بہت اعلیٰ اور الفا بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی یہ خدمتیں قبول ہوتی ہیں، تو یا اللہ بس میری اتنی سی دعا ہے، صرف اتنی سی دعا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 مرتبہ دوبارہ جیل میں آنے کے لیے ہم پھر تیار ہیں، لیکن بس اتنی سی دعا ہے کہ جب بھی تو ہمیں لے کے آئیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے لے گئے، اے دعا منگا کرو کہ یا اللہ یہ ہمیں جدوں بھی ساڑھے سے پرچہ کٹے نا حضور دی عزت دی وجہ تو کٹے، ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم جیل جائیں آقا و مولا کی عزت فراموش اور قیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ہم جائیں، تو آخر یہ تڑپ کیا ہے اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تاثیر رکھی ہے کہ قیامت تک مسلمان حضور کے نام پر گردنیں کٹوانا اپنے لیے باعث سعادت و فخر سمجھتے رہے۔ بے شک بے شک یہ بات ہے جی، اب یہ کیوں ہے یہ باتیں یہ ساری کیوں ہیں؟ یہ جو میدان لگا ہوا لبیک والے جیلوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں پھر جا کے مارے کھا رہے ہیں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آخر لگن کیا ہے؟ لفظ ناموس رسالت مارچ چلتا ہے جو یتیم خانہ لاہور سے جاتا ہے وزیر آباد تک، تو کچھ لوگوں نے اس میں بھی اپنے آپ کا اندر کا کمینہ پن انہوں نے ظاہر کیا، معاملہ مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے کہا جناب مولوی تو نکلے سیاست آستے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ایم پی اے کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنی جوان بیوی بیوہ کرواتا ہے؟ کیا کوئی بندہ چیئرمین بننے کے لیے اپنے بچے یتیم کرواتا ہے؟ کیا کوئی بندہ کونسلر کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنے سینے کے اوپر گولی کھاتا ہے؟ کیا کوئی بندہ کسی سیاسی جماعت کے لیے دن اور راتیں جیل کے اندر گزارتا ہے؟ اپنے اوپر دہشت گردی کے، بغاوت کے، غداری کے اور 302 قتل کے مقدمات لگواتا ہے؟ یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف آقا و مولا کے نام پر ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی وجہ سے یہ ایسے میدان لگ سکتے ہیں۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم جو گولیاں جو آپ کھاتے ہیں دسو بھی تسی سارا کچھ چھوڑ کر، آج کا تو وہ زمانہ ہے جو بیٹا اپنے باپ کی بھی بات نہیں سنتا، اگر صاحبزادہ صاحب چشتیاں بازار تو چلے جاؤ نا گراں تو پھر والد صاحب کہیں گے پتر فلاں چیز لے آتا، بندہ کو کہنا ابا جی میں ہم تھوڑی دیر پہلے تے آئے تسی میں فون کرنا سی موبائلہ تو دور ہے میں آندو لے آنا، آپ سمجھتے ہیں میری بات؟ تو آخر کیا وجہ کہ ایک اعلان ہوتا ہے مسجد رحمت اللہ العالمین سے، حضور دے سارے غلام دکانوں کے شٹر گرا کے نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نہ بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش، اسی طرح ناس کے جناب روڈ پہ آ کے میدان امن میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس میں
جو حضور کا غلام ہے نا اس کی شان بزبان مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور نے غلام مصطفیٰ کے اپنے غلام کی شان حضور نے خود بیان کی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہم اگر لبیک والے یہ گولیاں کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، اپنا جناب اتنا سب کچھ تن من دھن اگر وار رہے ہیں، کیوں وار رہے ہیں؟ کیا آپ تفویض ناموس رسالت مارچ میں اس لیے گئے کہ آپ کونسلر بننا چاہتے تھے؟ کیا آپ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی اور پروونشل اسمبلی کی آپ بہاریں دیکھنے کے لیے گئے تھے یا حضور کا جلوہ دیکھنے گئے تھے؟ حضور کے جلوہ دیکھنے. یہ دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہے نا. اب یہی وہ بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے چلے جانے کے بعد حضور نے فرمایا پھر میرے وہ امتی آئیں گے جن سے میں محمد عربی بڑا پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب سنتے جائیں. حضور نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وہ امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میں محمد عربی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. صحابہ تعجب میں آگے یا رسول اللہ وہ آخر کون ہیں کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کو اتنی زیادہ ان سے محبت؟ حضور نے پھر خود شان بیان فرمائی. حضور نے فرمایا وہ میرے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کی سب سے بڑی اس دنیا کے اندر ان کی سب سے بڑی جستجو ان کی تمنا اور کوشش یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ کبھی تو زندگی کوئی ویلا ایسا بنے، کبھی تو کوئی ایسا موقع بنے کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ بھی بھول جاؤں، میں اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دوں، یا رسول اللہ میں اپنی تمام مال و متاع، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی تمام مال و متاع زندگی کی ساری جمع پونجی وہ اس بات میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے حتیٰ کہ وہ اپنی جان اس بات پر فدا کرنے کے لیے قربان ہوں گے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد یا رسول اللہ ہمیں صرف اور صرف آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ سب کچھ اپنا تمام مال و متاع اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی حتیٰ کہ وہ اپنی جان اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ یا رسول اللہ سب کچھ قربان فدا کر جانے کے بعد فقط ہمیں آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. ایک نظارے پہ ٹھہرا ہے آج فیصلہ دل کا. تو یہ حضور کی جھلک کے لیے یہ ہو رہا ہے نا، حضور کی غلامی کے لیے ہو رہا ہے. خدا کی قسم سامنے وہ جنگجو وہ پولیس والا نظر آ رہا ہو جس نے کلیشنکوف یوں پکڑی ہے اور کلیشنکوف کا منہ کھلا ہے، سامنے پھانسی کا پھندا ہو ڈھالا کی جیل میں ممتاز قادری صاحب کو پتا ہو کہ بھئی یہ تو مجھے پھانسی ہو جانی ہے تو پھر لبیک کا نعرہ لگا لگا کے جھوم کے ممتاز قادری صاحب چل کے جا رہے ہیں. یہ حضور کا غلام لبیک کا نعرہ لگا لگا کے جھوم کے کلیشنکوف کی طرف جا رہا ہے. پتہ بھی ہے کہ گولی لگنی ہے، سینہ آر پار ہونا ہے، لیکن کیوں؟ آخر کوئی بات تو ہے ہی ہے نا، صرف دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک کی خاطر. کیوں جی ہر بندے کی یہ خواہش نہیں ہے کہ حالت نزا اور حضور کا بدعا چہرہ سامنے ہو. یہی محنت ہے نا، اور کیا محنت ہے. ہمارے ساتھ ساتھوں کی کے مقام پر جب اسے پہنچے نا جی، اور جو لوگ یہ بک بکارے کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، حضور کو یہ پتہ کوئی نہیں. حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود اپنے قبول اسلام کا آپ بیتی آپ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم میدان بدر مارکا برپا ہوا نا اس طرح، تو میں اس وقت کفار کے ساتھ میں کھڑا تھا. مکہ سے آپ آئے تھے، آپ دائر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں اس ٹائم کافرہ کے نال کھڑا تھا، تو سامنے جس ٹائم میں نے مسلمانوں کی حالت جو کر کے دیکھی نا تو چند مسلمان ہیں، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، زریں بھی نہیں، ڈھالیں بھی نہیں نظر آ رہی. تو 8 بندے ایسے جنہوں نے ہاتھی تلوار سے تو 2 گھوڑے کھڑے تو کہتے ہیں میرے دل میں خالی یہ خیال گزرا. میں کہا یار اسی ایویں اتنا جناب تیاریاں کیتیاں نے تو اسی ایویں اتنا وقت اپنے آپ کو پایا تو ساڈیاں اگر زنانیاں بھی آ جاندیاں نا، پتہ عربی بڑی وہ جنگجو ہوندیاں سن، انہوں نے کہا ان کو گرانے کے لیے تو ساڈی مکے تے ساڈی زنانیاں بھی آ جاندیاں تو وہی کافی سن. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بعد نا بس دل میں گزری چھو کے گزر گئی، بات ختم. اب اس کے بعد یہ سن 2 ہجری سال گزرتے رہے، قریب 7 سال کے بعد خیبر فتح ہوا. خیبر فتح ہوا کتنے سالوں کے بعد؟ قریب 7 سال. خیبر فتح ہوا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نا حضور کے سامنے گیا تو کہتے ہیں میں جیسے حضور کے سامنے گیا تو حضور دیکھ کے نا مجھے مسکرائے. سبحان اللہ. حضور نے مجھے پھر مخاطب نام میں نہ لیا. حضور نے فرمایا قباس، کہتے ہیں میں تو اسی وقت کمل لگ گیا. حضور نے فرمایا قباس تم وہی ہو نا کہ جب میدان بدر یہ کہہ رہے سی کہ حضور کے تو وہ غلام ہیں جن کو بگانے کے لیے ہماری عورتیں ہی کافی ہیں.
کہتے ہیں میں کم گیا، صحابی رسول نے خود اپنی آپ بیتی آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں